سامعین کرام، نواسہ حضور صدر الشریعہ قاضی ممبئی حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر قادری رضوی مدث اللہ العلی کی ذات شہر ممبئی کے سنی مسلمانوں کے لیے رب تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت سے کم نہیں۔ علم شریعت میں آپ کی دسترس، خصوصاً شرعی مسائل اور فتویٰ نویسی میں آپ کی مہارت بے مثال ہے۔ آپ کی صلاحیت و قابلیت کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی حضور صدر الشریعہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت کا آپ پر خصوصی فیضان ہے کہ جس کی برکت سے مسلمانان ممبئی سیراب ہو رہے ہیں۔ شرعی مسائل میں آپ کی زبردست معلومات اور حاضر جوابی کا یہ عالم ہے کہ شہر ممبئی میں اکثر و بیشتر مختلف مقامات پر شرعی سوال و جواب کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو وہاں پر جواب دینے کے لیے آپ ہی کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ آپ میدان خطابت کے بھی شہ سوار ہیں اور نہایت علمی و سنجیدہ تقریر اس انداز میں کرتے ہیں کہ سامعین کے دل میں اپنی بات اتار دیتے ہیں اور تقریر سن کر جانے والا ایک اثر لے کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ عاطفت اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین۔ آئیے اب آپ کا ایمان افروز کتاب سماعت فرمائیے، جس میں آپ نے ثابت فرمایا ہے کہ ٹی وی میں نظر آنے والی تصویر آئینے کی تصویر کی طرح نہیں ہے، اور یہ کہ ٹی وی اور ویڈیو حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ یہاں ہم اور آپ عظمت اہل بیت کانفرنس اور تاجدار اہل سنت سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ بے شک وہ قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہے۔ یہ اعراس کی تقریب صرف اظہار ثواب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ قوموں کو بیدار رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے آقائے رحمت سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایسے ولی کامل کہ ان کی ولایت کا چرچا بچپن سے عام تھا، یہ نہیں کہ جوانی یا بڑھاپے کا انتظار ہو، اور عوام میں نہیں تو عوام کا کیا حال ہے؟ اگر پیر صاحب کے گھر پاگل بچہ پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں پیدائشی مجذوب ہے، پتہ نہیں مجذوب کا معنی کیا ہے، راہ سلوک طے نہیں کیا،
عالم جذب میں پہنچ گیا. تو عوام کا کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں پیدائشی مجذوب. عوام کی بات میں نہیں کر رہا، میں خواص کی بات کر رہا ہوں. سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ولایت کے قائل ہیں. عوام ہی نہیں، خواص اور خواص میں ان کے اساتذہ تھے. استاد جلدی شاگرد سے متاثر نہیں ہوتا، شاگرد استاد سے متاثر ہوتا. لیکن سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے دو استاد ہیں، حضرت علامہ رحم الہی نیلوری علی رحمہ اور دوسرے حضرت علامہ سید بشیر احمد علی گڈھی علی رحمہ. یہ دونوں اپنے زمانے کے امام الفن تھے. ایک روز آپس میں گفتگو ہونے لگی. اعلیٰ حضرت عادل بریلوی قدس سرہ العزیز کے گھرانے سے متعلق حضرت علامہ رحم الہی نیلوری علی رحمہ نے فرمایا کہ یہ چھوٹے صاحبزادے نہ جانے کیا ہونے والے کہ میں عجیب و غریب کیفیت پاتا. حضرت علامہ بشیر احمد علی گڈھی علی رحمۃ اللہ کیا دیکھا آپ نے؟ کہا ایک روز ایسا ہوا کہ میں بچوں طلبا کی نگرانی کے لیے نکلا تو دیکھا کہ یہ کتاب کو بند کیے ہوئے اور غور سے دیکھ رہے ہیں. تو عام طور پر طالب علم تو مطالعے کے وقت بہانے بازی کر جائے، کتاب رکھے تاکہ اساتذہ سمجھے بڑا مطالعہ کر رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطالعہ نہیں کرتا، مطالعہ کرتا ہے. ہمارے ساتھیوں میں ایک صاحب سے کتاب کھول لیتے، لالٹین جلا لیتے اور سر جھکا لیتے اور سو جاتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ غرض سے مطالعہ ہے، وہ تو اس کا نام ہی رکھ دیا کہ مطالعہ کر رہا ہے. تو کتاب بند کر کے دیکھ رہے ہیں. جیسے آج بھائی مجھے دیکھا کھڑے ہوئے سلام کیا، میں نے جواب دیا. میں کہا صاحب داری یہ کیا کر رہے ہو؟ کتاب بند کر کے دیکھ رہے کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کتاب بند کر کے پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں. کتاب بند کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا پایا؟ کہا کہ جس طرح کتاب کھول کے پڑھ سکتے ہیں ویسے ہی بند کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو جو زمانے طالب علمی میں بند کتاب پڑھ لے تو وہ عروج کے زمانے میں لوگوں کے دلوں کو نہ پڑھ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو واقعی سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کشف و کرامات کے اس منزل پر فائز تھے کہ جو قریب ہو، کچھ بھی جاننے والا ہو، آپ کے کشف میں ذرہ برابر شبہ نہیں. خود پہ ایک مرتبہ ہوش کے عالم میں میں بریلی شریف حاضر ہونے لگا. غریبی کا زمانہ تھا، بڑی مشکل سے پیسہ جمع ہوا. جانے لگا تو ہماری نانی جان یعنی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان کی علیہ محترمہ، انہوں نے مجھے 5 روپے دیے کہ یہ مفتی اعظم کو پیش کر دینا. اب میں چونکہ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں رہتا تھا، حضرت کی خدمت کرتا، تو حضرت 15 دن میں 10 دن میں جب ہم لوگ خدمت کر کے نکلنے لگتے تو مسافہ کرتے تو حضرت یہ سے 3 روپیہ پکڑا دیتے تھے. تو اس میں بہت سے میں نے تبرک بنا کے رکھے تھے. اب جب حضرت کی خدمت میں جانے لگا تو دل میں سوچا کہ حضرت بھی اگر پیش کر دیتی ہے تو اس کو بھی تبرک بنا لیتا ہے. اب جیسی 5 کا نوٹ لیا میں نے اور مسافہ کیا تو حضرت نے فرمایا نہیں میں تعلیموں سے نہیں لیتا. میں نے کہا حضرت میں قاضی منزل سے حاضر ہوا. کہا ٹھیک ہے، میں نے قبول کیا اور میں نے اپنی طرف سے آپ کو دیا. یہ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ علماء کی بارگاہ میں آؤ تو زبان پڑھا لو، اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ تو دل سنبھال کر. تو وہ سرکار مفتی اعظم ہے کہ بے شک انہوں نے کبھی بھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. حق کوئی اور بے باقی کا یہ عالم کہ حکومت ایک طرف ہے، اس کی ساری کاروائیاں ایک طرف ہے،
مفتی اعظم کا قلم ایک اور واقعی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر رہو تو بالکل یقین آتا کہ ہمارے اسلاف نے جو بڑے بڑے سلاطین کے دربار میں حقانیت کی علم برداشت فرمائی ہے وہ اپنی جگہ ایسی حق ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند باوجود پابندی کے باوجود طرح طرح کے اصول اور ضابطے کی ایمرجنسی کے اس دور میں بھی کہ جب کوئی پڑھے اس فتوی کو شائع کرنے کے لیے راضی نہیں مارے جل سکے، حضور مفتی اعظم ہند نے سائیکلو اسٹائل کے ذریعے اس کو شائع کر کے عام کر دیا، یعنی چھپایا نہیں، چھپا کر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسئلہ بتا دیتا ہے، فتویٰ دے دیتا ہے، لیکن چھپاتا ہے، اور وہاں عالم یہ ہے کہ چھپانے کی بات نہیں تھی بلکہ باقاعدہ اس کے چھپوانے کی جب کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی تو پہلے زمانے میں وہ سائیکل اسٹائل ہوتا تھا، پمفلیٹ وغیرہ، اس طرح سے اس کو رات میں کسی طریقے سے کہا کہ سارے ہندوستان کے سارے دامنے بتا کر اس کو بھیجا جائے، عام کیا جائے، جبکہ بڑی سختی تھی اور خاص طور سے میں تو یو پی میں تھا اور جامع یو پی میں تھا، یو پی میں ایمرجنسی کے دور میں ایسی سختی تھی کہ لوگ ایمرجنسی کے نام کو سمجھتے تھے کہ ایمرجنسی بنا نس بندی، یعنی اگر ایمرجنسی بولے تو ان کے ذہن میں نس بندی آتی ہے۔ اچھے دارالفتہ بند ہو گئے، دارالعلوم چھوٹے کر کے علماء چلے گئے، اس لیے کہ جہاں کیمپ لگتا تھا سنجے گاندھی کی طرف سے تو اس وقت یہ ہوتا کہ وہاں کے دارالعلوم سے علماء بھاگ جاتے، نہیں تو کنٹینر لاؤ نہیں تو تمہیں مرغا بن جاؤ، اشتہار لاؤ باہر لے جاتے۔ تبھی تو دارالعلوم دیوبند اس کے محتوی میں آنا قاری طیب نے دیکھا کہ یہ حال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر بھی خفتی کر دیا جاؤں، تو لہٰذا اس نے کہا کہ ہمارے علماء نے اب تک منفی پہلو پہ غور کیا، اب مثبت پہلو پہ غور کریں، یعنی اب تک جو ہے ناجائز ہونے کی سوچتے رہے، اب جائز ہونے کی بات سوچتے۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا، ایسے لوگوں کا ذہن ہوتا رہا کہ ہمارے اکابر علماء نے جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، کچھ لوگ زمانے کی مصلحت سے مجبور اپنے کو بتا کر کے اس کے جواب کے قائم ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ٹی وی کا معاملہ ہے، ویڈیو کا معاملہ ہے، عزیز کے دور میں ٹی وی ویڈیو تو نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی بات چھڑ گئی تھی دستی اور آپسی والی، یہ بات چھڑ گئی اور کچھ لوگوں نے جو فوٹو کو جواب کیا تو کہا وہ جو حرام اور ناجائز ہونے کا حکم ہے وہ دستی تصویر جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے پینٹنگ وہ ہے، یہ عکسی ہے، یہ تو بس دبایا اور آگے ان لوگوں نے اس زمانے میں یہ تعبیر پیش کی کہ جو کیمرے سے تصویر اتاری جاتی ہے اس کی حرمت کا بیان نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں تو بٹن دبایا کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا نکل آتی، وہ جو حرمت کا حکم ہے تصویر کے وہ تختی ہے، ہاتھ سے پینٹنگ کی جاتی تھی بنائی جاتی تھی، اس کا حکم ہے۔ عزیز نے جواب دیا کہ تصویر عکسی ہو کہ تختی ہو یا جس طرح بنے وہ حرام ہے، اس کا کھچوانا بھی حرام ہے، تعظیم رکھنا بھی، اور یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ جس مصلحت اور جس مقصد کے تحت تصویر کی حرمت کا حکم ہے وہ تو اس میں زیادہ ہے، اس کی عکسی میں زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں بنانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں یا کئی منٹ بھی نہیں لگتے، وہ تو زیادہ ہے اس میں، تو اس لیے اگر سے ویڈیو نہیں بنا اس زمانے میں، ٹی وی نہیں آیا تھا، لیکن عکسی اور دستی یہ دونوں تصویروں کی صورتیں آ چکی تھی، اور اعلیٰ حضرت کے فتوے اللہ کا فضل، اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دستی اور عکسی کی تفسیر کر دیا۔ آپ تو کہہ لیتے کہ اعلیٰ حضرت صرف دستی کی حرمت ہوگا، آج ایسا کیا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دستی کی حرمت کو بیان فرمایا، عکسی کی۔ اب آپ صحیح ہے، اب کچھ نہیں تو اب معاذ اللہ اعلیٰ حضرت شریعہ کی تحریر پیش کرنے کے جواب دے، بھائی اب کچھ سمجھ میں نہیں آئے، سمجھ میں نہیں آئے تو فتوی نہیں لکھے۔ اب وہ صدر شریعہ نے یہ لکھا کہ آئینہ، اگر
آئینہ ہے اس پہ کچھ نظر آئے تو اس سے نماز مقروع نہیں ہوتی کہ وہ تصویر نہیں ہے. فوراً جڑ دیا کہ یہ ٹی وی پر جو آتا وہ آئینہ ہے. ارے بھائی اتنی بھی عقل نہیں ہے یا عقل نہ صحیح، کم سے کم پوری بات تو پڑھنی ہوتی. پوری بات پڑھنی تھی کہ حضرت شریعہ فرماتے ہیں کہ آئینے میں جو نظر آتا ہے وہ آئینے میں چھپتا نہیں ہے، بلکہ یہی نظر جہاں تک جاتی ہے اور آئینہ سرکل ہے، صاف و شفاف ہے، اس وجہ سے ہماری نظر پلٹ کر اپنے ہی کو دیکھتی ہے. آئینے میں کچھ چھپتا نہیں ہے ہماری نظر، اسی لیے وہی آئینے میں دکھتا ہے جو آئینے کے سامنے ہوتا ہے. آئینے کے آتے میں تو وہی آئینے میں دکھے گا، پاکستان کا کوئی منظر نہیں دکھے گا. یہی سوچ لیا ہوتا کہ وہ آئینہ ہے، آئینے میں کچھ چھپتا نہیں ہے، اور ٹی وی پر جب تک چھپے گا نہیں دکھتا ہے. بہت کچھ تھا، بہرحال وقت ہو گیا. یہ خاص کل کا وقت ہے. ہمارے آقائے رحمت سیدی آقائے مرشدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کا وقت ہے، اور خاص وصال کے وقت صاحب عرس کی خصوصی توجہ اپنے مریدین متوسلین متقدین کی طرف ہوتی ہے، اور روحانیت کے لیے کسی جگہ کی پابندی نہیں ہے. لہذا ہم اور آپ پورے سمیم قلب کے ساتھ ادب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بیٹھے. کل شریف کا وقت ہوا، کل شریف کی رسم ادا ہوگی، دعا ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے بعد. سامعین کرام، دیوبندی تبلیغی جماعت کی گمراہی ثابت کرنے والی 24 صفحات پر مشتمل شاندار کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو نہایت آسان اردو اور ہندی میں رنگین ٹائٹل کے ساتھ شائع ہو چکی ہے. اس میں مکمل حوالوں اور ثبوت کے ساتھ دیوبندیوں کی گستاخیوں کو ثابت کیا گیا ہے، اور ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی گندی اور فحش تعلیمات کو بھی پیش کیا گیا ہے. اسے پڑھ کر بے شمار لوگوں نے دیوبندیت سے توبہ کر لی ہے. کتاب کا اصل ہدیہ 8 روپے ہے، مگر صرف 2 روپے میں دی جا رہی ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں PAFK، پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں. مزید تفصیل اسی CD میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے. سامعین کرام، اس CD کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو. یہ CD نمبر 1 ہے، جس میں نوری نسبت سے 14 ٹریک ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلی CD میں قادری نسبت سے 11 نئے ٹریک، یعنی رضوی نسبت سے کل 25 ٹریک ہوں گے، جس میں ہم بتائیں گے کہ ایک نئی شریعت، نئی نسل پیدا کرنے کے لیے دعوت اسلامی بڑی خاموشی کے ساتھ تیاری کر رہی ہے، اور ایسی قوم پیدا کرنا چاہتی ہے جسے بریلی شریف اور اعلی حضرت کے مشن سے کوئی مطلب نہیں ہوگا. اس لیے CD نمبر 2 حاصل کرنا نہ بھولیں. اس کے لیے موبائل میں لکھیں TCD اور 80 80 72 75 75 پر SMS کر دیں. ہندوستان سے باہر کے لوگ SMS نہ کریں، بلکہ TCD لکھ کر albarkat@hotmail.com پر ای میل کر دیں. موبائل نمبر دوبارہ سنیں 8080727575. ای میل کی اسپیلنگ ALBARKAT albarkat@hotmail.com. یہ تفصیل اسی CD میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت کا احسان کہ ان کی کفری عبارتوں کو کھول کھول کر کے
آنے والے لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا، ان کے چہرے کو بے نقاب کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اگر ان کا چہرہ بے نقاب نہ کیا ہوتا تو نہ جانے کتنے گمراہ ہوتے رہتے، انہیں دیکھ دیتے۔ باپ دیکھیے کیسی کلا بازی کھاتی، کیسا پیدرا بدلتے۔ پیدرا بدلنا کوئی ان سے سیکھے بھائی۔ 12 سال تک اشرف علی تھانوی کانپور کی ایک سنی مسجد میں امام بن کر کے، سنی امام بن کے 12 سال تک رہا۔ ایسے پیدرے باز۔ خود میں جس مسجد میں ہوں، حاجی علی درگاہ کی باہر والی مسجد جس میں ہوں، میرے آنے سے پہلے 28 سال تک دیوبند کا ایک فاضل مولوی اس میں تھا، 28 سال تک تھا، الفاتحہ بھی کرتا تھا۔ اب قرآن خوانی ہوتی تھی، ڈبہ لے کے آگے آگے چلتا تھا، مسلمان رہ جائے، کسی طرح جمع رہے اور اب ان لوگوں میں گمراہی دھیرے دھیرے پھیلاتا رہے۔ یہ تو پیدرے باز ہے۔ احسان ہے بندہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز کا کہ انہوں نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ یہ جب و دستار پہ نہ جاؤ، ان کے ظاہری کرتوتوں کو نہ دیکھو، باطن کو دیکھو۔ ان کے پرکھوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کتنی گستاخیاں کی ہیں، کتنی گندی عبارتیں ان کی کتابوں میں، وہ دیکھو اور پھر ان کو پہچان۔ تو اعلیٰ حضرت کا یہ احسان ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، حضرت چونکہ علیل ہیں، مجھے بہت کچھ کہنا تھا اور میں نے اسی انداز سے شروع کیا تھا، لیکن بہرحال مجھے بھی لحاظ ہے کہ آپ علیل، مجھے پہلے ہی معلوم ہوا کہ پاؤں میں تکلیف ہے، تو اب اس وجہ سے میں نے اپنی بات تیزی سے سمیٹ دی ہے۔ آج ایک کتاب کی رسم اجرا ہے، وہ ہے ٹی وی اور ویڈیو کا آپریشن۔ تو نام ہی تو ظاہر ہو گیا کہ اس میں آپریشن کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ بتایا کہ ٹی وی دیکھ سکتے ہو، ویڈیو بنوا سکتے ہو، مووی بنوا سکتے ہو، تاج الشریعہ جانشین سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری دامت برکاتہم القدسیہ نے بہت پہلے یہ کتاب تحریر فرمائی اور فتنوں کا سد باب ہے۔ ورنہ لوگ برائیاں تو کر رہے ہیں، برائی سمجھ کر کے آدمی کرتا رہا، تب بھی وہ برائی ہے، لیکن وہ اتنا بڑا فتنہ نہیں جبکہ کسی برائی کو اچھائی کا نام دے دیا گیا ہے، کسی برے کام کو برا نہ سمجھا جائے، یہ سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ یہ جائز، اور پھر یہی نہیں، پہلے تو کہا کہ جائز، اب اس کے بعد کچھ لوگ اٹھے تو انہوں نے کہا دیا معاذ اللہ کہ ثواب ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹی وی خریدنا عبادت، معاذ اللہ، اب ایسی بات ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے بڑے چہیتے خلیفہ حضور صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت حضرت علامہ محمد امجد علی علیہ رحمت و رضوان، ان کے فتوے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب عوام کیا سمجھے؟ بس دیکھ لیا کہ وہاں اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، صدر الشریعہ یہ فرماتے ہیں، لہذا یہ ہو گیا۔ اب عوام کیا جانے، نام آ گیا سوچیں گے اعلیٰ حضرت کے فتوے سے ظاہر ہے، وہاں فتوا ٹی وی اور ویڈیو تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہاں جو فتوا ہے، جو قول ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ اگر سامنے ہو تو نماز میں کراہت نہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اگر جاندار کی تصویر ہے، جاندار کی تصویر اگر ہے تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی طرف سے بھی اگر نمازی کا سامنا ہو رہا ہو، اوپر ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، آگے ہو، پیچھے، اگر جاندار کی تصویر ہے، مصلی کا کسی طرف سے بھی سامنا ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب آئینے کے بارے میں سوال ہوا تو صدر الشریعہ احمد رضوان نے فرمایا کہ آئینے میں جو ہے اس کا حکم تصویر کا نہیں ہے تو نماز میں کراہت نہیں ہے۔ اب اس کو نقل کر دیا اور کہا کہ دیکھو آئینے میں دکھتا ہے جیسے، ویسے ٹی وی پر بھی دکھتا ہے، جب آئینہ ہو تو تصویر نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے، ویسے ٹی وی پر جو دکھتا ہے وہ بھی تصویر نہیں نماز ہو جاتی، ٹی وی چالو کر کے نماز پڑھتے ہیں، ٹی وی کو بتا دیا اگر تصویر نہیں۔ جبکہ وہی پر صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے یہ تفسیر بھی فرما دی کہ آئینے میں کچھ چھپتا نہیں ہے، بلکہ آئینہ صاف اور شفاف ہے اور اس کے پیچھے دبیز چیز ہے۔ جب صاف اور شفاف کے پیچھے دبیز ہو، شیشہ ہوتا نا، اس کے پیچھے مسالہ لگا ہوتا، تو اس وقت جب آئینہ شیشہ بالکل صاف و شفاف ہو، پیچھے کچھ نہ لگا ہو، تو ہماری نظر پار چلی جا رہی ہے۔ شیشہ ہو یہاں پر
تو ہم آپ کو دیکھیں گے، وہ شیشہ ہار نہیں بنتا، اتنا شفاف ہے کہ یہ نظر رکتی نہیں اس پر. اور کوئی چیز ہو، کپڑا ایسے ہو تو رک جائے، لیکن اگر شیشہ یہاں پر ہے اور ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس سے، کیونکہ بالکل شفاف، جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں ویسے شیشہ تب بھی دیکھیں گے، یہ نظر رکی نہیں اس پر. اور کوئی چیز ہو تو نظر رک جائے، لیکن آئینہ ہو تو نظر رکتی نہیں، پار چلی جائے. تو فرماتے ہیں کہ جب پیچھے اس شفاف چیز، شیشے کے پیچھے جب دبیز چیز رکھ دی جائے، یعنی مسالہ لگا دیا جائے، تو اب یہی نظر جو شیشے سے پار ہو جاتی تھی، اب وہی نظر ٹکرا کر واپس ہوتی ہے. تو اب وہی ہماری نظر ہم ہی کو دیکھ رہی ہے. یہ نظر جو پار چلی جاتی تھی، اب ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اس شفاف چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس آئینے کے احاطے میں جتنی چیز آتی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اور آئینے سے پیچھے کیا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے. ادھر ادھر کیا جو آئینے کے دائرے سے باہر ہے اس کو اس میں نہیں دیکھ رہے. یعنی جو آئینے کے دائرے کے اندر آتا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں برابر. ہماری نظر اس پر جا کر کے واپس پلٹتی ہے تو سامنے اسی لیے دیکھیے آئینے میں آپ دیکھیں گے تو ہر چیز الٹی دکھے گی. ہمارا یہ داہنا ہے نا، آئینے میں بایاں دکھے گا، یہ بایاں ہاتھ جو ہے وہ داہنا دکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نظر پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. تو آئینے پر حضرت شریعہ نے اس کی تشریح فرمائی. تو آئینے میں کچھ چھپتا نہیں، وہ تصویر نہیں ہے، یہ تشریح فرمائی. تو اٹھا کر کے اس کو ٹی وی پر منتقل کر دیا کہ ٹی وی پر بھی کچھ ٹھہرتا نہیں ہے، وہاں کوئی ٹھہرتا نہیں، چلا جاتا. ارے چلا جاتا ہے، لیکن کیا وہاں پر نظر پلٹ کے دیکھتی ہے؟ اگر نظر پلٹ کے دیکھتی تو ٹی وی پر تو خالی گھر والے دیکھتے، اٹھا کے پھینک دیتے. یہ کیا بات ہے؟ اس سے اچھا تو آئینے میں دیکھ لیتے. اگر نظر پلٹ کر کے دیکھتی تو نہ امریکہ دکھتا نہ لندن دکھتا. یہاں تو انسان کا دخل ہے، یہ ہمارے عمل سے اس میں نظر آ رہا ہے. ہم بٹن دباتے ہیں، یہ دیکھو یہ نہیں پسند آیا، یہ دبا دو، یہ دیکھو یہ نہیں پسند آیا، ریموٹ دباتے رہے پلٹتے رہے، کہاں کہاں کی سیر کر رہے. تو یہ انسانی عمل دخل ہے اس میں. یہ بے شک تصویر ہے، اور تصویر کو تعظیماً رکھنا حرام ہے. تو یہاں جو لگا کر کے ٹی وی بیٹھے ہوئے جاندار کی جو تصویر آ رہی ہے ان کی تعظیماً ہے، احتراماً ہے، تو حرام تصویر کا حکم. اور آلے لہو لعب ہے، ایک مرتبہ گھر میں گھس جائے تو پورے خاندان کو خراب کر دے. پہلے تو باپ نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ کوئی خبر سننا ہے، ہم کو اخبار پڑھنا نہیں آتا، تو خبر سننے کے لیے لے آئے ہیں ٹی وی. اب خبر سننے کے بعد اچھا دیکھیں اور بھی پروگرام آ رہا ہے تو بھی لگا دیا. پھر جب باپ تو چلا گیا، بھائی دیکھو چالو نہیں کرنا، باپ تو چلا گیا، دروازہ بند کیا، بچوں نے دوسرا پروگرام شروع کر دیا. اور یہ حقیقت ہے، خود مجھے معلوم ہے اچھی طرح سے. میں شاہد ہوں بھیونڈی میں ایک صاحب سے، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا بمبے ناناوٹی ہاسپٹل. جب یہاں سے ڈاکٹر نے آرام کے لیے بتایا تو گھر میں گئے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، تو بچوں نے ایک ٹی وی لا کر رکھ دیا. ٹی وی لا کر کے رکھ دیا تو وہ دیکھتے رہے، ٹی وی پر خبر سنتے رہے، پروگرام کہیں جاتے نہیں، بہلیں گے. پھر ایک روز بچوں نے لا کر کے اس وقت کرائے پر ویڈیو مشین ملتی تھی، کیسٹ ملتا تھا، وہ لا کے رکھ دیا، ایک فلم لگا دیا. تو فلم دیکھنے لگے. اس زمانے میں بھی سی ڈی نہیں چلی، تو دیکھنے لگے. تو آئے دیکھو مہینے میں ایک بار لاوا کریے، ہاں 2 مرتبہ نہیں لانا. تو ایک مرتبہ آتی نا، اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد پھر لا کے لگا دیا، اکیلا رے مت لانا، اگر مت لانا، بس کر. اب ہر ہفتے لگ رہی ہے. میں شاید اس بات کا کہ کچھ روز کے بعد باقاعدہ ٹی وی کیسٹ کی دکان کھل گئی اس کے بعد. تو یہ شیطان جب گھس جاتا ہے تو اپنا مقام خود ہی بنا لیتا ہے. تو ضرورت ہی کیا ہے ایسی چیز لانے؟ کیا واجب اور فرض ادا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں آج ترقی کا دور ہے، جدید زمانہ ہے، اس سے تبلیغ ہو رہی ہے. اچھا آج ہی تبلیغ ہو رہی ہے، اس سے پہلے تو تبلیغ ہوئی نہیں، اس سے پہلے کبھی تبلیغ نہیں. تبلیغ ہوئی کب جیسی ضرورت ہوئی، کبھی تلوار سے تبلیغ ہو رہی، کبھی خون دے کر کے تبلیغ ہوتی رہی، سفر کر کے تبلیغ ہوتی رہی، تقریروں سے تبلیغ ہوتی رہی، تحریروں سے تبلیغ ہوتی رہی. اب ان زمانے میں ان لوگوں نے گناہوں کا آلہ جو ہے اس کو تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا. اب انسان تو خریدے گا اپنے نفس کی پیروی کرنے کے، اس لیے
تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری دامت برکاتہم القدسیہ نے تحقیق فرمائی. بڑی علمی بحث ہے اس کتاب میں، بہت ہی علمی بحث کہ یہ شعاعیں، یہ ریز جس کے ذریعے ٹی وی کے پردے پر جو تصویر بنتی ہے واقعی وہ تصویر ہے، فوٹو ہے، وہ صرف آئینے کا عکس نہ سمجھو اس کو. پانی پر جو عکس آتا وہ عکس کی جیسے نہیں ہے، واقعی وہ تصویر کا حکم ہے. اور تصویر اور فوٹو تو ایک ہے، اور ٹی وی پہ آنے والا ایک سیکنڈ میں 24 فوٹو آتے ہیں. ایک سیکنڈ میں جو تحقیق کی سائنسدانوں نے، ایک سیکنڈ میں اس میں 24 فوٹو آتے ہیں. تب تو متحرک ہے نا بھائی، جب تصویر آتی ہے ایک کے بعد دیگرے، اب ہاتھ یہاں سے یہاں آیا تو اب اس میں یہاں سے یہاں آنے میں جو دکھایا ہے تو اس میں 24-25 فوٹو جب آئیں گے تب یہاں سے یہاں تک آئے گا. تو ایک مرتبہ ایک سیکنڈ میں دیکھا تو 24 فوٹو دیکھنے کا گناہ، کتنا گناہ کر رہے ہیں. اس لیے اس کتاب کو آپ لے جائیے، خود بھی مطالعہ کیجیے، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کے قریب جو عالم دین ہو ان سے پڑھوا کر اس کو سمجھیے. اس میں علمی بحث فرمائی ہے کہ جو ٹی وی کے پردے پر نظر آ رہا ہے واقعی اس کا حکم تصویر اور فوٹو کا ہے، اور جاندار کی تصویر بنوانا تعظیماً اس کا رکھنا سب یہ حرام. اس پر امت کے علماء کرام فقہاء اعظام کے فتاوے اس کی روشنی میں انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. آج حضرت کے ہاتھوں یہاں پر اس کے نئے ایڈیشن کا اجرا ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات ابھی لیں اور اپنے دوست اور احباب کو بھی اس جانب توجہ دلائیں کہ وہ بھی خرید کے لے جائیں، مطالعہ کریں. اگر آپ کے ذریعے کوئی لے گیا اور اس کو اللہ نے ہدایت دے دی تو اس کے عمل کا ثواب بھی آپ کو اس کے برابر ہی ملے گا. یہ بھی یہ تبلیغ ہے کہ آپ دوسروں کی رہنمائی کریں. کتابیں جو ہمارے صحیح علماء اہل سنت مستند عالم دین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ کتابیں ان سے پڑھوائی جائیں اور ان کو گناہوں سے روکا جائے. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے، مکر شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو مسلک حق پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے اور اسی مسلک حق پہ سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معزز برادران اہل سنت، اگر آپ کو حضور تاج الشریعہ سے محبت ہے، اگر آپ کو مرکز اہل سنت سے عقیدت ہے تو ایک کام ضرور کریں، اپنا موبائل نکالیں اور صرف اتنا لکھیں مرکز SMS اور 9219592195 پر بھیج دیں، یعنی SMS کر دیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف قرآن و حدیث کے ارشادات اور دینی مسائل کے مفت SMS بھیجنا اس کا واحد مقصد ہے. نہیں، بلکہ اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہر موبائل کو مرکز SMS سے جوڑ دیا جائے جو حضور تاج الشریعہ کی نگرانی میں چل رہا ہے، تاکہ مرکز اہل سنت کی خبریں ہر شخص تک پہنچائی جا سکے. جو مسئلے غلط مشہور ہو جائے ان میں صحیح حکم بتایا جا سکے، سنی مسلمانوں کی آواز حکومت تک پہنچائی جا سکے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب حضور تاج الشریعہ کا کوئی خاص پیغام قوم کے نام آئے تو ہر موبائل تک پہنچ جائے. اس کے لیے آپ موبائل میں صرف مرکز SMS اس طرح ملا کر لکھیں کہ ایک لفظ معلوم ہو، بیچ میں گیپ یا نقطہ نہ دیں. اتنا لکھ کر SMS کر دیں تو پھر دوبارہ موبائل میں لکھیں رضوی SMS اسی طرح ملا کر کہ ایک لفظ معلوم ہو اور بیچ میں گیپ یا نقطہ نہ دیں، اور اسے بھی 9219592195 پر SMS کر دیں. رضوی SMS کی اسپیلنگ RAZVISMS. SMS کے اس اعلان کا رنگین پوسٹر اردو اور ہندی زبان میں اسی CD میں موجود ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جتنی ہو سکے اس کی پرنٹ نکلوا کر اپنے شہر کی مسجدوں میں ضرور لگوائیے اور ثواب جاریہ کے مستحق بنیے.